السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کیسے؟ امید کرتا ہوں آپ اپنے پورے پریوار کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے پورے پریوار کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ آج ہم تقریر سنیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حلیہ مبارک تھے، تو اس کے بارے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے تقریر سنیں گے، بیانات سنیں گے، اور انشاءاللہ اس بیان کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ کے بھی ایمان میں اضافہ ہو اور انشاءاللہ آپ کے اسلام کی طرف متوجہ زیادہ ہو۔ یہی میرا جو ہے ماننا ہے، اس لیے جو ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میں دین کو میں بھی عام کر سکوں، میں بھی صدقہ جاریہ بن سکوں۔ یہ سوچ کر میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں بھی صدقہ جاریہ بن سکوں، آپ لوگ صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر تقریر کو سنتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کیسے تھے۔ چلیے تقریر کو شروع کرتے ہیں۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، اور مجھے راضی کرنا ہے تو یہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کی زندگی اپنا۔ میں نے آپ کو سنایا کہ آپ کی نسل کیسی ہے، اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نبی کا قد کاٹ، چھوٹا بڑا، رنگ روپ کیسا تھا، ایک ایک شے لکھی پڑی۔ کان فخما مخفما، بہت باروب ہستی نظر آتے تھے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، اتنے لمبے نہیں تھے کہ اچھے نہ لگے، اتنے چھوٹا قد نہیں تھا کہ بے روب ہو جائیں، یعنی درمیانہ قد تھا۔ عظیم الحامہ، سر بڑا تھا۔ شدید و سواد الشعر، سر کے بال کالے سیاہ تھے۔ یجاور شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر، اب اپنے بالوں کو یہاں تک رکھتے تھے، یہاں تک میرے نبی اپنے بالوں کو رکھتے تھے، آگے کٹوا دیتے تھے، اس سے لمبے بھی رکھے، اس سے لمبے بھی رکھے، لیکن مستقل زندگی میں یہاں تک آپ اپنے بالوں کو کٹواتے تھے۔ اور ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، آپ مانگ خود نہیں نکالتے تھے، نکل آتی تھی تو اس کو نکلے رہنے دیتے تھے، اور ہوتی نہیں تھی تو کبھی نکال لیتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے۔ میں نے صرف سر دیاں گلاں دستا ہے، سر۔ اور جب کبھی آپ اسے اپنی ٹوپی ہٹاتے اور مانگ نکلی ہوتی تو وہاں سے ایسے نور چمکتا نظر آتا تھا، جی میں بلب نہیں جلدے، ٹک ٹک ٹک۔ واسع الجبین، آپ کا ماتھا چوڑا تھا۔ چہرہ کیسے تھا؟ یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ کیسے تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوپر تھی، ہم پاس بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ چہرے کی چمک کیسی تھی؟ ازہر اللون، یہ الفاظ میں آپ کو حدیث کے بتا رہا ہوں، اپنے کو گھڑ کے نہیں دسی جانا، سمجھ آئے؟ ازہر اللون، آپ کا رنگ، ایک ہوتا پھول، اس میں بھی چمک ہوتی ہے، ایک پھول سے پہلے ہے جس کو کلی کہتے ہیں، کلی میں چمک بہت ہوتی ہے اور اس میں خوشبو بھی اس وقت بڑی لطیف اور بھینی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری حدیث امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔
اظہر اللون، یہ سارا چہرہ کلیوں کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، چمکتا نظر آتا تھا۔ ازج الحواجب، یہ اوپر کے جو بال ہیں آنکھوں کے اوپر یہ ایسے تھے جیسے جیسے کمان، ایسے گولائی میں خوبصورت، من غیر قرن، لیکن یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں نہیں تھے، یہ ایسے تھی کمان کی طرح، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے۔ الشم، تھوڑا سا ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، عرق العرنین، یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا اور آگے تھوڑا باریک تھا۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج، کالی سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، احوال بھی بڑے لمبے لمبے، انور، چمکتی، ابرق، چمکتی، یہ سارے آپ کی آنکھوں کے نام میں آپ کو حدیث پاک سے بتا رہا ہوں۔ اہدب، بہت خوبصورت پتلی کالی، ابیض، سفیدی انتہائی خوبصورت، اشکل، آنکھ لمبی، لمبی آنکھ خوبصورت ہوتی ہے چہرے پر، جس کی چھوٹی ہو تو چننا چننا نہیں آتے لوگ، تو لمبی آنکھ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس میں سرخ سرخ دھاگے تھے جو اس آنکھ کو اور خوبصورت بناتے تھے۔ پھر ابرق، چمکتی ہوئی آنکھ تھی، چمکتی ہوئی آنکھ، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا، سب ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ اور جب آپ، اس لیے آپ بھی اپنی آنکھیں ایسے رکھتے تھے، جب کسی کو دیکھنا ہوتا تھا تو اس طرح دیکھتے تھے۔ چونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو اگلے کانپنے لگ جاتے تھے، نور اتنا ہوتا تھا، چمک اس میں اتنی ہوتی تھی۔ انجل، انجل، ابرق، یہ دو اکٹھے نام ہیں، انجل مجھے بھول گیا تھا، چمکتا ہوا، خوبصورت، حسین، نورانی، یہ میرے رب نے اپنے نبی کی آنکھیں بنائی تھی۔ پھر اشنب، ضلیع الفم، یہاں آ جاؤ، میرے نبی کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے اور منہ تھوڑا چوڑا تھا، یہ چوڑا منہ تھا، ایسے تنگ نہیں تھا، چوڑا تھا۔ اشنب، دانت ایسے جڑے ہوئے تھے۔ مفلج الاسنان، یہ نیچے والے دو دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کوئی دیوار ہوتی تھی تو اس پہ آپ کے دانتوں کا نور جا کے پڑتا تھا۔ اور آپ نے دانتوں کی صفائی کا اتنا حکم دیا، آج پتہ چلتا ہے کہ ساری بیماریاں دانتوں سے اندر جاتی ہیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے تھے مسواک کرتے تھے، جب گھر واپس آتے تھے مسواک کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا مسواک کرتے تھے، اور جب رات کو سونے لگتے تھے تو مسواک کرتے تھے، جب تہجد میں اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ فرمایا مجھے اتنا جبریل نے مسواک کا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور میں نے اپنے مسوڑے چھیل لیے، تو اپنے آپ کے دانتوں کو، یہ ہماری طرح کا کیڑا نہیں لگ، سگریٹ پینے والے خود سوچو کہ تم اپنے اچھے چہرے کو کیسے بالکل بنگا بنا دیتے ہو، سارے دانت کالے ہوتے ہیں پان کھانے والے۔ اس کو میرے نبی نے خوبصورت رکھنے کا حکم دیا۔ اب تھوڑا اور نیچے آ جاؤ۔ سہل الخدین، میرے نبی کے یہاں گوشت ایسے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا، ایسے نیچے بھی نہیں گیا ہوا تھا، برابر آپ کے گال تھے، برابر۔ کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی اور ایک مٹھ کے برابر تھی، قدرتی، آپ نے کبھی کینچی نہیں لگائی لیکن آپ کی داڑھی ایک مٹھ ہوتی تھی، گھنی داڑھی۔ کف اللحیہ، شدید و بیاض،
شدید و بیاض، شدید و سواد العین، آنکھوں کی پتلی انتہائی کالی سیاہ، داڑھی کث اللحیہ گھنی خوبصورت، گردن کیسی تھی؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے ایسے آپ کی گردن ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کی ٹھوڑی اور گردن مل جاتی ہے، کھا کھا کے یہاں چربی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نہ دی ٹھوڑی نظر آتی ہے نہ گردن نظر آتی ہے۔ تو تھوڑا اور نیچے چلیں، سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، کشادہ تھا۔ اوپر بال تھے؟ نہیں، دقیق المسروبہ، یہ چھاتی کے درمیان سے ایک بالوں کی لکیر ایسے چلتی تھی اور چلتے 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 آ کے ناف پہ ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، کندھے بڑے چوڑے، سینہ بھی چوڑا کندھے بھی چوڑے۔ طویل الزندین، بازو بڑے لمبے۔ سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی، دیکھو یہ میری انگلی ٹیڑھی ہے، اب کیسے سیدھی انگلیاں۔ رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی چوڑی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے، علم قیافہ میں یہ ہے کہ جس کی ہتھیلی چوڑی ہو وہ سخی ہوتا ہے، جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ دل کا بھی تنگ ہوتا ہے۔ رحب الراحہ، چوڑی ہتھیلی۔ شسن الکفین والقدمین، اور آپ کے یہاں ایسا خوبصورت تھی جلد کی تہ کے نیچے سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، خوبصورت اوپر ایک پیاری سی ہلکی سی گوشت کی لہر تھی جس سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اور سریع القدمین، جب آپ پاؤں اٹھاتے تھے تو ہوتا چھوٹا تھا لیکن اتنی تیز ہوتا تھا کہ زمین ان کے لیے سکڑ رہی ہوتی تھی۔ دوسرا مسیح القدمین، آپ کے پاؤں پر وضو کرتے ہوئے پانی ایسے نیچے گرتا تھا جیسے تیل والے بدن سے پانی گرتا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ گرمیوں میں حضرت ام سلیم کے گھر لیٹے ہوئے تھے، تو ایسے کونی پر سر رکھ کے آپ کی آنکھ کھلی تو ام سلیم سامنے بیٹھی تھی بوتل لے کر۔ تو ہم نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جی یہ یہاں سے جو پسینہ گر رہا ہے نا وہ میں بوتل میں اکٹھا کر رہی ہوں کہ یہ اس کی خوشبو کہیں ہمیں ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں، کبھی محسوس ہی نہیں کی جو آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ پھر سوا البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، ایسا نہیں تھا کہ پیٹ آپ کے سینے سے آگے نکل جائے، اس سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ہم کھانے صرف نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، کھانے کے دن جنت میں آ رہے ہیں، اللہ بڑا کھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں جنت میں شادی کرے گا اور اس کا ولیمہ سارے جنت والوں کو 1000 سال کھلائے گا، اور 1000 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا تھوڑی ہے تے بندے ڈھیر ہیں تے واری واری آئے گئے تے 1000 سال ٹپ گیا، نہیں، ایک ہی وقت میں سب جنت والوں کو بٹھائے گا، عورتوں کو الگ مردوں کو الگ، اور 1000 سال تک کہے گا کھاؤ اور پیو اور کھاؤ اور پیو، جو مانگتے ہو ملے گا، جو کھانا چاہتے ہو حاضر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کہ اے ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کہتے ہو اے تو نہیں ہو سکتا، بھلا اے کیوں ہو سکتا ہے، اے تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دے گا، کہے گا جس کو تو ناممکن کہتا ہے وہ بھی حاضر ہے، جسے تو ممکن سمجھتا ہے وہ بھی حاضر ہے۔ کھانے کے وقت اللہ نے آگے رکھے ہیں،
زندگی اللہ نے آگے تیار کر کے رکھی ہے. اس زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی. یہاں جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، وہاں جوانی ہمیشہ کی ہوگی. یہاں صحت کے پیچھے بیماری ہے، وہاں صحت ہمیشہ کی ہوگی. یہاں کی لڑائیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہاں کبھی کوئی کروڑوں سال کے بعد بھی ایک دوسرے سے کوئی تو تکار بھی نہیں کرے. دنیا اتنا کھاؤ کہ پیٹ آگے نہ نکل آئے. آپ سجے پاسے ہو گئے، ڈیڑھ کھبے پاسے ہو گئے تو تمہیں بھیڑا جا لگ جائے. تو میرے نبی کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، اور سبط القصب، آپ کی ٹانگیں ایسے سیدھی تھیں. بعض لوگ کی ٹانگ میں تھوڑی ٹیڑھی ہوتی، آپ کیسے سیدھی ٹانگیں سیدھی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو مجھے دیکھو سارے لوگ، آپ داڑھی پکڑ لیتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی ہوتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو وہ آج کل کے ناراضگی اللہ بچایا، وہ تو پاک ہستی، بلکہ پاکوں کے بھی پاک ہستی. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ناراض ہوتے تھے. جب آپ ناراض ہوتے تھے، مثلا آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو آپ کی ایسے نظر پڑتی تھی تو آپ منہ ایسے پھیر لیتے تھے. بس اتنی ناراض. کوئی وڈیرا ہو جاوے، کبڑی جاوے تو کی کر کے رکھ دیندا، غریب بندی جئی تئی پھیر کے رکھ دیندا. میرے نبی کی ناراضگی کتنی تھی، پھر ان کو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے منہ پھیرا ہے تو ناراض. وہ ناراضگی اس کی وجہ سے ہوتی تھی، اپنی وجہ سے نہیں. تو وہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا. حضرت ابو ہریرہ جہاد پہ جانے لگے. ماں نے روکا، میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں، جہاد کا ثواب بہت ہے، میں نے جانا ہے. اور ہتھیار سجا کے چل پڑے. ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں اکیلی بوڑھی ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور میں نے اس کو بڑے واسطے دیے، یہ مانا نہیں ہے. اتنے میں ابو ہریرہ داخل ہو گئے. تو آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لیے. تو ان کو فکر لگ گئی، ادھر آ گئے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ تیری ماں تجھے واسطے دیتی رہی اور تو نہیں رکا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا. جا اپنی ماں کی خدمت کر، وہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے. جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو ایسا نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، تشریف لائے. جب آپ کو کوئی ادھر سے متوجہ کرتا تھا، کوئی منو آ کے مولوی صاحب تو میں اکثر جی بس میری اتنی اوقات ہے. لیکن جب ہمارے نبی کو ادھر سے کہتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے. سبحان اللہ. ادھر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ تو پھر آپ پورا ایسے مڑتے تھے. یہاں سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں پھرتے تھے. یہ عزت دی میرے رسول نے اپنی امت کو. کوئی بھی ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. اپنے نبی کی ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. شیشہ تمہیں نظر آ جائے گا، آگے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے. آپ کو کھانوں میں بکرے کا گوشت پسند، بکرے کی اگلی چوڑی پسند، گردن کا گوشت پسند، بکری کا دودھ پسند فرماتے تھے، اونٹنی کا دودھ پسند فرماتے تھے. کھجوروں میں عجوہ کھجور اور برنی کھجور آپ کی پسند تھی. اور
مشروبات میں دودھ میں پانی ملا کے لسی بنا کے وہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے تھے، کیونکہ سونے میں کپڑے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ رات کے کپڑے سونے کے الگ ہوتے تھے اور وہ پہن کے کپڑے لٹکا دیتے تھے، پھر صبح وہ پہن کے لوگوں میں جاتے تھے۔ جب گرمی شروع ہوتی تھی تو کمرے سے باہر چارپائی ڈالنی ہے، تو کون سا دن ہوتا تھا یہ سانو نام ہی پتہ ہوا تھا کیڑی گل ہے، لیکن میرے رب نے کیسے ہم تک ہر شے پیک کر کے پہنچائی۔ جمعے کی رات کو آپ گرم سردیوں سے نکل کر گرمیوں میں جب داخل ہوتے تھے تو جمعے کی رات کو چارپائی صحن میں ڈالتے تھے، اور جب گرمیاں سردیوں میں بدلتی تھیں تو پھر آپ جمعہ کی رات کو چارپائی کمرے کے اندر ڈالتے تھے۔ اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں۔ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، باسی نہیں کھایا، بیا نہیں کھاتا، بیا ساری یا تازہ کھایا یا فاقہ کیا، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ کیا ہے۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے انہوں نے روٹی پیش کی، وہ باسی تھی تو آپ نے 2-4 لقمے اس میں سے لے لیے، ورنہ آپ تازہ کھاتے تھے۔ جس پر دن گزر جاتا تھا یا رات گزر جاتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ بہت بڑی صحت کی بہت بڑی صحت کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ ہم فریجوں کے کھانے، اور وہ بھی ڈونگے تے ڈونگا سارا فریج بھریا پہ ہوندا ہے، چلو کسی غریب کو بھی ایک ڈونگا دے دیو، تو آپ تازہ کھاتے تھے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے۔ ام عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ گھر کی زندگی۔ پھر آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چلی، باقی 3 بیٹیوں میں سے حضرت زینب کی بیٹی ہوئی امامہ، لیکن وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی کی طرف سے۔ ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں سکھایا۔ اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا دائم الفکر متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو فرمایا ضحاکاً بساماً، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اور بیوی کو عزت دے کے عزت دار بن کے رہنا یہ مجھے پسند ہے، بیوی کو ذلیل کر کے میں ذلیل بن کے رہوں۔ اس سے گھر میں آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ کو اللہ نے 11 شادیاں آپ کی کروائیں، ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا۔ ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔
عرب نئے نئے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے، 3 بیٹیاں بھی اٹھا لیں۔ فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی تو اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے، آنا جانا روز لگا رہتا ہے۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، کرسی پر، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے، پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے، وہ بھاگ کے اٹھتی، آپ کو ہاتھ پکڑتی، اس کا بوسہ لیتی اور آپ کو لے کر آتی، پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی تھی۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ آپ 2 جہان کے سردار ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما آیا نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دین دیا ان بچیاں نے، تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے، ویسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اصحاب المرتقى، بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے، ذرا زور لگا کے چڑھو۔ تو وہ ٹانگیں ایسے سیدھی تھی، تو اب وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اصحاب المرتقى، حالی اور پہاڑ باقی ہے، اور آگے چڑھو۔ وہ پھر ایسے ہلتے جلتے یہاں تک آ گئے۔ پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ، تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے، تو آپ ایسے ہو گئے ایسے، اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں منہ اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر کیا کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بیٹی سے فرماتے، وہ ان کو تیار کر کے بھیجتی، آپ ان کے لیے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، قاب قوسین او ادنی ہو گئی، اور اس کے بعد نواسیاں واسطے کنڈ سے کیتی ہوئے آ جاؤ، چڑھ جاؤ۔ دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے، ایسے پھراتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما۔ ایک دفعہ آپ ایسے پھرا رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ اوہ ہوئے 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 ایڈی وڈی سواری۔ آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو بڑے بڑے ہوئے۔ پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تھے، تو حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے، ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے، موبائل بند کر کے، ان تک ہوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہوں گے،
ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے. ایسا نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں. میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا دو میں آوازاں نال نال چل رہی ہیں. حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے. پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا. دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی عبداللہ، عون، محمد اور حسن، حسین، یہ سارے اکٹھے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا. ان کے ساتھ اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. دوستو ہم نے تقریر سن لیا ہے. تو تقریر میں آپ کو جو ہے نا کیا سمجھ آیا کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر کو جو ہے وہ دین کے مطابق گزاریے. یعنی اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھے، اپنا بیوی کا خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، ان کو ٹائم دے. نہ کہ جو ہے آن لائن لے کے بیٹھ جاتے ہم، تو وہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ تقریر کو سنے، نبی کا جو ہے نبی کے دین کو پڑھے، ہے نا. اور اپنا گھر میں دین زیادہ سے زیادہ دین لائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حلیہ مبارک کیسے تھے، آپ کیسے جو ہے پیش آتے تھے اپنے گھر پریوار کے ساتھ میں، یہ سارے چیزیں ہم نے سنا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے طریقوں کو آپ کے زندگی کو ہم بھی اپنا لیں. اور جب آپ کے طریقے اپنی زندگی کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے کامیاب ہو جائیں گے. تو دوستو ملتے ہیں پھر کوئی تقریر بیانات کے ساتھ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.